ذرا سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کو بڑے ادب سے گھر میں رکھتے ہیں، اسے چومتے ہیں، رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا صرف قرآن پڑھ لینا ہی قرآن کا حق ادا کرنا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ہم سے جو چاہتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کے ان حقوق کو جانیں گے جو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ویڈیو کو آخر میں ایک ایسی بات کرے گی جو شاید آپ کو اپنی زندگی اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہمارے لیے ہدایت، روشنی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن کا حق صرف اتنا نہیں کہ ہم اسے خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں، صرف اتنا نہیں کہ رمضان میں ایک بار ختم کر لے، اور صرف اتنا بھی نہیں کہ مشکل وقت میں قرآن کھول کر کچھ آیتیں پڑھ لے۔ قرآن ہم سے کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ قرآن کا پہلا حق، قرآن پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے قرآن کا حق ہے کہ ہم دل سے یقین رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ہمیں پورا عقیدہ اور سچا عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حق ہے، اس کی ہر بات سچ ہے، اس کی ہر ہدایت ہمارے لیے ہے، اور اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب دل میں قرآن کی عظمت پیدا ہوتی ہے تب انسان قرآن کو صرف پڑھنے کی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا۔ میرے دوستو، قرآن کو پڑھنا بھی اس کا ایک بڑا حق ہے۔ چاہے ہم روز صرف ایک پیج پڑھے، چاہے کچھ آیتیں پڑھے، لیکن قرآن سے اپنا رشتہ مت توڑیے۔ آج ہم موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت نکال جاتا ہے، لیکن قرآن کے لیے ہم کہتے ہیں کل سے پڑھوں گا، اور یہی کل کبھی کبھی پوری زندگی نہیں آتا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کیجئے، میں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کروں گا اور کچھ ٹائم، کچھ وقت قرآن شریف کے لیے نکال لے، کیونکہ یہی وقت آپ کے لیے افضل وقت ہے۔ اور قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کا تیسرا حق قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو صرف زبان سے پڑھنا ہی نہیں، اس کا مطلب سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کہاں صبر کرنا ہے، کہاں معاف کرنا ہے، کہاں سچ بولنا ہے، کہاں گناہ سے بچنا ہے، اور کیسے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ قرآن کو سمجھنا دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا۔ جی ہاں دوستو، اب آتی ہے سب سے اہم بات۔ قرآن کا اصلی حق صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اگر قرآن ہمیں جھوٹ سے روکتا ہے تو ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ اگر قرآن ہمیں ظلم سے روکتا ہے تو ہمیں ظلم چھوڑنا ہوگا۔ اگر قرآن ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر قرآن ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن کی اصلی روشنی تب نظر آتی ہے جب وہ ہماری زندگی میں نظر آئے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، جس سے ہماری زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن شریف کا پانچواں حق، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ جی ہاں دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم دیا ہے تو ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اس کی اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو قرآن سے جوڑیے، اپنے بچوں کو قرآن
پڑھائیے، ان کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کیجیے، یعنی اپنے گھر میں قرآنی ماحول پیدا کریے تاکہ بچے بھی قرآن کی تلاوت کرے اور آپ کے گھر میں بھی دینی ماحول بنے۔ لیکن یاد رکھیے، دین کی بات وہی بتائیے جو صحیح علم اور بھروسے مند سورسز سے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک بار خود سے سوال کیجئے، کیا قرآن صرف ہمارے گھر میں ہے یا ہماری زندگی میں بھی ہے؟ کیا قرآن صرف ہماری الماری میں رکھا ہے یا ہمارے دل میں بھی بسا ہوا ہے؟ کیا ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں یا اس کی بات کو اپنی زندگی میں بھی اتارتے ہیں؟ اس بات پر آپ غور و فکر ضرور کریے گا۔ یعنی دوستو اور میری پیاروں بہنوں، یہ سوچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس بات پر دھیان دینا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں کتنا اتارتے ہیں، قرآن کو ہم اپنی زندگی میں کتنا پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ اب سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں گے، اسے کثرت سے پڑھتے رہیں گے اور اس کے فیض و برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ اگر ہم قرآن شریف کا دنیا میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے اور عذاب سے بھی اللہ ہمیں حفاظت عطا فرمائے گا۔ قرآن ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیے، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔ آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجئے، روز قرآن پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے اور جو سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے دنیا کی کوئی بڑی چیز نہیں، صرف قرآن سے دوبارہ جڑنا ہی ضرورت ہو۔ یعنی آپ کو جو کامیابی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی، تو شاید آپ کو قرآن سے جڑنے پر ہی وہ کامیابی حاصل ہو اور آپ کو ترقی ملے، لیکن آپ اس کامیابی کو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں پر وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ قرآن شریف کو اپنی زندگی میں اتاریے، قرآن شریف کو اپنی زندگی سے جوڑے رکھیے تاکہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ قرآن کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔